الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. در محترم بزرگوں اور قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے جو دنیا میں مواقع اور وقت کو فراہم فرماتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے ایک بڑی خوش نصیبی کی چیز ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو زندگی دی اور پھر اس کے بعد وقت کو نوازا کہ ہماری زندگیوں میں کس طرح سے اللہ تعالی کار خیر کے موقع بار بار واپس فرمائے اور ہم ان مواقع کے فائدے سے ہم اپنی آخرت کو کس طرح سنواریں. اللہ رب العزت بے پناہ اپنے بندوں کو ایسے موقع دیتا ہے اور ان کی زندگیوں میں ایسے وقت کو لاتا ہے کہ اگر واقعی میں انسان ان وقت کے اور ان موقعوں کی قدر کرے، ان کو سمجھے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا رحمت نازل فرمانا چاہتے ہیں، کتنی برکتیں اس پہ نازل کرنا چاہتے ہیں، اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کتنی خوشیاں اس کو عطا کرنا چاہتے ہیں. اگر انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرے تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ایک اچھے انداز میں نظر آئیں گی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا محبت فرماتا ہے. میرے دوستو، یہ جو مہینہ ہے ان تمام محبتوں میں سے ایک محبت اللہ رب العزت کی یہ بھی ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایسے مہینوں کو، ایسے وقتوں کو بنایا کہ اگر انسان صحیح معنوں میں قدر کر لے تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، ان کے احکامات کو، ان کی سنتوں کو اگر ہم اور آپ اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سر اور آنکھوں پر سجائیں، تو اللہ رب العزت ہمارے لیے ایک وہ خوشحالی کا دن بھی عطا فرمائے گا کہ جہاں لوگ پریشان ہوں گے، جہاں لوگ افراتفری کا شکار ہوں گے، جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہاں انسان یہ
اپنے اعمال کی بنیاد پر جو وہ دنیا میں کر کے گیا ہے وہاں اسے کسی چیز کی گھبراہٹ، کسی چیز کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن میرے دوستوں، جب ہم صحیح معنوں میں کسی چیز کی جو اللہ کی طرف سے جو محترم ہو، مکرم ہو، ہم اس کی فضیلت کو سمجھ کر کے اور اپنے دل و جان میں اس کو سمو دیں، اس کو بٹھا دیں، اس کے مطابق ہم عمل شروع کر دیں تو یقیناً اللہ رب العزت وہ دن بآسانی ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، غفلت ایسی چادر ہے کہ انسان جب تک اس کو اوڑھ کر کے رکھے گا تب تک کہ اس کو دنیا کی اچھی چیز کوئی نظر نہیں آئے گی۔ یہ مہینہ، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو احادیث میں فرما چکے ہیں کہ یہ اشہر حرم ہے، اس کی تعظیم، اس کی تکریم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور اگر وہ اس کی تکریم اور اس کی جو عظمت ہے اس کو نہیں سمجھے گا تو سوائے وہ نقصان کے کوئی چیز اس کو سامنے نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے کی عظمت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت جو سب سے آشکار ہے، جو نظر آنے والی ہے، اور جو اس مہینے کی فضیلت کو بڑھانے والی ہے، وہ ان تمام فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس ماہ رجب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحم مادر میں تشریف لائے تھے، اپنی بطن مادر میں تشریف لائے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرما لیا تھا وہ ماں کے پیٹ میں اس مہینے میں تشریف لا چکے تھے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی تو فضیلت ہوگی اس مہینے کی عظمت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بطن مادر میں اس مہینے کے اندر بھیجا، تو یہ فضیلت ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی نشانی، کوئی بھی فرمان ہو یا آپ کے زندگی سے کوئی بھی چیز تعلق رکھتی ہو، ہر چیز فضیلت ہے، ہر چیز رحمت ہے اور خیر و برکت ہے اس چیز میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ جو ہم نے اشہر حرم بنائے ہیں اور حرمت اور عظمت والے مہینے بنائے ہیں، ان میں ایک رجب المرجب کا بھی مہینہ ہے جس کی فضیلت کو تم کم مت سمجھنا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر آپ بطن مادر میں تشریف لا چکے ہیں، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے عظیم معجزہ ہے، جو سب سے اعلیٰ معجزہ ہے، جس کو معراج کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے اس عظیم معجزے سے نوازا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمانوں کا سیر کرایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی ملاقات کا شرف بھی بخشا، اور اسی میں جو نماز کی دولت ہے 5 وقت کے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنی امت کو یہ دے دیا، یہ تحفہ کہ لے جاؤ میرے پیارے حبیب، اس نماز کی تم بھی پابندی کرنا، اور جو تمہاری امت ہے اس امت کے ایک ایک فرد تک یہ اعلان کر دینا کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو 5 نمازیں ادا کی ہیں، اور ان 5 عطا کردہ نمازوں کو ہم سب کے لیے لازم ہے
ضروری ہے اور فرض قرار دے دیا گیا، وہ بھی روایتوں کے مطابق اسی رجب کے مہینے کی بات بتائی جاتی ہے۔ اور فرمایا ابو بکر الوراق البرقی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ خیر و برکت کی ایک طرح کی ایک کنجی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا بھی فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں میرے لیے برکتیں عطا فرما اور میری زندگی کو اور میرے لیے جو برکتیں ہیں اس برکت کو اور میری زندگی کو رمضان المبارک تک پہنچا، جو سب سے عظیم آنے والا مہینہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اس کا پیش خیمہ ہے یہ مہینہ، کہ اس مہینے کے اندر جب انسان قدم رکھ دے تو اس کو رمضان المبارک کا ہمدم خیال اور اس کی سوچ اور فکر رہنی چاہیے، اور اس کی تیاری رمضان المبارک کی تیاری جو ہے رجب المرجب کے مہینے ہی سے شروع کر دینی چاہیے، تاکہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے آگے آ جائے، سامنے پیش ہو جائے، تو ہمارے لیے اس میں روزے کا رکھنا اور عبادات کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن آج اگر ہم کو مہینے معلوم نہیں کہ رجب کا مہینہ کیا ہے، شعبان کا مہینہ کیا ہے، اور پھر جب یکایک رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو کوئی تو بیمار ہے، کوئی تو جسمانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے اور کوئی تو قلبی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، اندرونی طور پر بیمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا تو ہم کسی نہ کسی درجے تک کی ہم تیاری کر لیتے۔ فرمایا کہ جسمانی اعتبار کی بیماریاں تو یہ ہیں کہ انسان اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی طرح کے اس کو کوئی جسمانی تکلیف ہے جو روزے رکھنے کے معنی ہو سکتے ہیں، رکاوٹ بن سکتی ہے، تو اس کو ابھی 2 مہینے باقی ہیں، اپنی جسمانی بیماریوں کے اوپر توجہ کرے اور یہ نیک نیت کر کے اپنا علاج شروع کرے، اللہ سے دعائیں کرے کہ اے اللہ آج میری صحت ٹھیک نہیں، آج مجھے فلاں بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، میں علاج و معالجہ کرتا ہوں لیکن خاطر خواہ مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اللہ تم مجھے شفا عطا فرما، تاکہ 1-2 مہینے کے بعد جو تیرا مقدس مہینہ آنے والا ہے میں اس میں تیری رضامندی کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے خاطر میں روزہ رکھ سکوں۔ یہ دعائیں اگر انسان کرتا رہے تو 1-2 مہینے میں اللہ رب العزت اس نیک نیت کی برکت پر ضرور شفا عطا فرما دے گا۔ یہ تیاری ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے یہاں کسی بیماری کا ایسا نہیں کہ علاج موجود نہ ہو، دعائیں ہیں، اللہ رب العزت نے دعاؤں کا ایک دروازہ کھولا ہے، ایک صدقہ اور خیرات کا دروازہ کھولا ہے کہ تم اپنی مسائل کو ہمارے ان تمام جائز جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں تم اس کے ذریعے سے ہم سے مانگ سکتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے تمام آسانیاں پیدا فرما دی کہ آج ہی سے ہم تیاری میں لگ جائیں، اور اگر کوئی اندرونی بیماریوں میں گرفتار ہے، کوئی دلی بیماریوں میں گرفتار ہے کہ وہ بے نمازی ہے، اس سے کار خیر کوئی نہیں ہو رہا ہے، اس سے نماز کے وقت میں کوئی اس طرح کے دل کے اندر ہلچل نہیں پیدا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی مسجد میں جانا چاہیے، نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، وہ بھی اپنے آپ کو پابندی میں لانا شروع کر دے، توبہ و استغفار شروع کر دے، تو اگر تھوڑا بھی اللہ رب العزت سے مانگتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو اس کے لیے ایسا برکت والا ثابت کر دیں گے، ایسا برکت والا ثابت کر دیں گے کہ اس مہینے کے قدم رکھتے ہی اللہ رب العزت اس کے لیے رحمت کے دروازے، اس کے لیے مغفرت کے دروازے اور اس کے تمام آسانیوں کے دروازوں کو کھول کے رکھ دے گا۔
اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رجب المرجب کے مہینے ہی سے دعا کرنا شروع فرما دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تاکہ دلوں کے اندر جو رمضان المبارک کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، ہم اس کی اہمیت، اس کی قدر کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اگر ہم فکر کرنا شروع کر دیں تو آج ہی سے اگر فکر شروع ہو گئی تو اللہ رب العزت وہ دل لائے گا کہ جب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمارا قدم پڑے گا تو میرے دوستو اللہ رب العزت ہمارے لیے تمام آسانیاں پیدا کر دے گا، یہ اس کی برکت ہے۔ اور فرمایا کہ رجب کا مہینہ جو ہوتا ہے، دنیاوی مثال دے کر ابو بکر البراق البلخی فرماتے ہیں، دنیاوی مثال دے کر کے فرماتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ سمجھو کہ کھیت میں ہل چلانے کا اور بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ کہ کھیت ایک بالکل بنجر ہو، گھاس ایک طرف سے لگی ہو، کوئی چیز اس میں اگر ہم پیدا کرنا چاہیں، پگانا چاہیں، بونا چاہیں تو ہم نہیں بو سکتے، تو فرمایا کہ اس بنجر زمین کی بنجریت کو ختم کرنے کے لیے انسان اس میں ہل چلاتا ہے، اس کو اچھا بنانے کے لیے جوتنا شروع کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے زندگی کی زندگی جو ویران ہے، اس کی زندگی میں کار خیر کوئی اثر نہیں کرتا ہے، کوئی اس کی زندگی روشنی دینے والی نہیں بن رہی، اندھیرا ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کھیت کے اندر ہل کو چلانا اور بیج کو ڈالنا، اسی طرح جب انسان ایک چیز کر لیتا ہے تو فرمایا کہ جب رجب ختم ہوگا، شعبان کا دخول ہوگا، تو سمجھ لو کہ وہ جو ہم نے بیج ڈالی تھی وہ اب پودوں کی شکل میں تیار ہو گیا ہے، اب اس کو پانی کی ضرورت ہے، تو شعبان کا مہینہ اس میں پانی سینچنے کا مہینہ ہے، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اس کھیت کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ جب ہماری زندگی ویران تھی، ہم نے نمازوں کو شروع کیا، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرنا شروع کیا، تو جو ہمارے دل کی بنجر زمین تھی وہ لہلہا اٹھی، اس میں ہریالی چلنے لگی، اب اس کی ضرورت ہے کہ اس میں اور عبادتوں کا اضافہ کیا جائے اور اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کیا جائے، تو گویا کہ وہ اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہے، پانی پلا رہا ہے تاکہ اس کے پودے اور ہرے بھرے ہوں، اسی طرح کہ اس کا دل بالکل ایمان سے منور ہونا شروع ہو جائے۔ اور فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو کھیت کے اندر جو ہم نے بیج ڈالی تھی اور اس کی اچھی سی صفائی اور ستھرائی کر کے اب وہ ایک غلے کی شکل میں ہمارے سامنے پیش ہو گیا، اب ایک پھلوں کی شکل میں ہمارے سامنے پیش ہو گیا، اب رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ اس پھل کو کاٹنے کی ضرورت ہے، یہ مثال دے کر کے فرمایا۔ اسی طرح ہمارے دل میں اندھیریاں ہیں، ہمارے دل میں بھی ویرانیاں ہیں، ہمارے دل میں بھی تمام طرح کی ظلمتوں نے گھر کر لیا ہے اور شیطانوں نے اپنا اڈا جما لیا ہے، ان تمام چیزوں کو اس مثال دے کر کے فرمایا کہ رجب کے مہینے سے اگر انسان ان محنتوں میں لگ جائے، عبادتوں میں لگ جائے، توبہ و استغفار میں لگ جائے، تو رمضان کے آنے تک وہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی ساری رحمتوں کو حاصل کر لینا اور اللہ کی نظر میں ایک محبوب بندہ بن کر کے اللہ رب العزت پھر اس کو اپنی نوازش اور اپنی توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ انسان تھا ایک جو جمعہ کبھی مسجد میں آنے کی توفیق ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العزت اگر اس مقدس طریقے کو اپنا کر کے وہ چلا تو رمضان کے بعد وہ 5 وقت اپنے تمام محنت کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے تمام حلال کمائیوں کے ساتھ ساتھ 5 وقت وہ مسجد میں حاضر ہونے والا بن جائے گا، یہ اس کی برکت ہے۔ اور دوسری مثال میں یہ فرمایا کہ رجب کا مہینہ، وہ فرماتے ہیں مثال دے کر کے کہ انسان کسی طرح سے سمجھے
کسی بھی اعتبار سے سمجھ کر کے راہ راست پر آ جائے، اپنی غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر کے ذمہ داری والی زندگی جو اللہ رب العزت نے اس کے کاندھوں پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھ سکے۔ فرمایا یہ رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے۔ اگر شدید گرمی ہو، انسان پانی کا طلبگار ہو، آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا نظر نہ آتا ہو، ہوا بھی خاموش ہو، تو آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ بارش آ جائے گی؟ نہیں امید کر سکتے۔ تو فرمایا رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو بادل بارش والا کہیں بھی ہوتا ہے، وہ ہوا بادل کو کھینچ کر کے لا کر کے ہمارے سروں کے اوپر کھڑا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ رجب کا مہینہ مثال دے کر کے فرمایا کہ انسانی زندگی کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ فرمایا کہ جس طرح تمہاری دنیاوی زندگی کی ضروریات کو تم سمجھ سکتے ہو، اسی طرح آخرت کی ذمہ داریوں کو بھی اپنے آپ میں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے دنیاوی مثال ہر طریقے سے دے کر کے فرمایا کہ یہ رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور ہوا خوب چلی، شعبان کا مہینہ داخل ہوا تو شعبان کے مہینے میں بادل کے جمع ہونے کا مہینہ ہے۔ کہ اب انسان خوش ہوتا ہے کہ جس چیز کے ہم کافی دنوں سے طلبگار تھے، پانی کی پیاس میں، اس کی شدت میں ہم پریشان تھے، اللہ رب العزت نے اب ہمارے سروں پر بادل لا کے کھڑا کیا ہے۔ اب ہمارے دلوں میں یہ امید جاگ اٹھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو بارش سے سیراب کرے گا۔ تو فرمایا جب شعبان کا مہینہ ہوا تو سمجھ لو بادل نے آ کر کے، وہ رحمت والی گھٹاؤں نے آ کر کے انسان کو ڈھانپ لیا، اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو وہ مقدس بارش جس کا انسان شدت سے انتظار کرتا ہے، وہ بارش رمضان المبارک میں اس کو مل جاتی ہے۔ یہ مثالیں دے کر کے فرمایا کہ مہینوں کے بھی کچھ حقیقتیں ہیں، ان مہینوں کے انسان صحیح معنوں میں سمجھے میرے دوستو، ان کی قدر کر لے جائے تو دنیا میں اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہو سکتی۔ آج دینی کام سب سے مشکل کام ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین یسر، کہ دین سب سے آسان چیز، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل چیز بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہ دین کو سمجھا، نہ اس کی باتوں کو سمجھا، نہ اس پر کبھی عمل کرنے کی کوشش کی۔ ہم تمام محنت مشقت والی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ آسانی والی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ انسان 2 گھنٹے کھڑا رہتا ہے، باتیں کیا کرتا ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے ہو کر کے دوستوں میں گفتگو کرے گا، باتیں کرے گا، لیکن جب نماز کی بات آئے گی تو اس کے بدن کے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ بھائی مجھے رکوع کرنا نہیں ہوتا، میں سجدہ نہیں کر پاتا ہوں، مجھے فلاں بیماریوں نے پکڑ رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، بیماریاں ہمارے ہر حالت میں کام آنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت مریض کے لیے، بیمار کے لیے اتنی عبادت میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں، اتنی عبادت میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں کہ آپ اگر دنیا میں کوئی کام کرنا چاہے اتنی آسانیاں نہیں ہو سکتے۔ مثلا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، کسی دکان پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ سوچے میں بیمار ہوں، دکان میں جا کر کے بیٹھ جاؤ۔ کون بیمار انسان دکان پہ جا کر کے بیٹھتا ہے؟ کوئی سوچے گا کہ میں جا کر کے میرے لیے بیڈ لگا دیا جائے، میرے لیے پلنگ بچھا دیا جائے دکان میں لیٹ کر کے آرام سے میں اپنی تجارت کو، اپنی دکان کو چلاتا رہوں؟ نہیں، لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن میرے دوستو نماز
نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو صحت آپ کی جس اعتبار سے آپ کو سہولت دے رہی ہے آپ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ صرف ایک بہانہ انسان کے لیے ہو جاتا ہے، انسان صرف بہانہ تلاش کرتا پھرتا ہے، ورنہ دین تو اتنا آسان ہے میرے دوستو، جو دین پر صحیح معنوں میں جمع ہے، آپ اس سے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اور اس کی شیرینی کے بارے میں معلوم کیجئے کہ آپ 5 وقت کے ٹائمنگ کے اعتبار سے آپ نماز پڑھتے ہیں، تمام دینی کام میں شرکت کرتے ہیں، آپ اپنا دکان بھی چلاتے ہیں، آپ اپنا گھر بھی چلاتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ تب وہ آپ کو مسکرا کر کے بتائے گا کہ جب آپ دین میں لگ جائیں گے تو اللہ رب العزت تمام مسائل کے آپ کو بالکل آسان کر کے پیش کر دے گا۔ لیکن مصیبت ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کو نہ سمجھے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کر دو وہ تو دائیں اور بائیں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی لیے ہمارے علماء کرام نے، بزرگان دین نے تمام طریقوں کی مثال دے کر کے فرمایا کہ ہر طریقے کا تمہارے لیے آسانیوں کے مسائل ہیں، تم دین پر چل کر کے تو دیکھو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر کے تو دیکھو، پھر اپنی خوشی اور اپنے سکون اور اطمینان کی زندگی کو بھی دیکھو۔ میرے دوستو، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو اگر ہم بغیر سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تو نہ ہم دنیاوی کام کر سکتے ہیں نہ دینی کام کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا، حضور علیہ السلام اس سے 2 مہینے قبل آپ اپنی عبادتوں میں اضافہ، لوگوں میں اس کا تذکرہ، کیوں کہ ایک مقدس مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ جس کو مل جائے تو بخشش کا مہینہ ہے، وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، وہ برکتوں کا مہینہ، ہر مسائل کے حل کا مہینہ ہے۔ لیکن اس طریقے کا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں مثال میں کہ پورے سال کا مہینہ ایک مثال یہ کہ ایک درخت ہے، پورا سال سمجھ لو ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اور فرمایا ان درختوں کے شاخوں پر جب یہ خزاں طاری ہوتا ہے، پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، بالکل اپنی پتیوں کو پرانی جھاڑ چکا ہوتا ہے، بالکل تنا کھڑا ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ رجب کا مہینہ پتوں کے آنے کا مہینہ ہے، کہ اس میں بالکل جب ہوائیں چلتی ہیں اور 1 سال پرانے جب پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے بعد ایسا جھاڑ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل یہ جل گیا ہے، اس میں ایک ہری نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن یکایک دیکھتے دیکھتے جب اس میں ہرے پتے کھلنا شروع ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہریالی کو اتنے خوشنما طریقے سے جب وہ بالکل ڈھانپ لیتا ہے تب کتنا حسین منظر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سمجھ لو انسانی زندگی جس کی ویران ہو چکی تھی، جس کے اندر کوئی ایک کار خیر باقی نہیں تھا، وہ سمجھ لو کہ یہ رجب کا مہینہ اس کے پتوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور پھر شعبان کا مہینہ پھلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ سوچو کہ وہ پھل پک چکے ہیں، اب اس کے توڑنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ انسانی زندگی کو اس طرح فرمایا کہ جو دین سے دور تھا، دین کو نہیں سمجھ رہا تھا، رمضان المبارک کی اہمیت کا اس کے اندر قدر نہیں تھا، جس طرح سے عام دنوں میں اس کا کھانا پینا، اس کا بیڑی سگریٹ، اس کا شراب کا پینا، پانی کا پینا اور اپنی زبانی غلاظت کو اگلنا، گالیاں دینا، گھر میں لڑائی جھگڑے کرنا، مار پیٹ کرنا، تمام طرح کی خرافاتیں اس کی زندگی میں موجود تھی، اور اس رمضان کے قدر کو وہ نہیں سمجھ رہا تھا، تو اس کی زندگی سمجھ لو دینی اعتبار سے بالکل ویران تھی، کہ جس طرح سے ایک درخت کو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل برہنہ پتوں کے جھڑنے کے بعد نظر آ رہا ہے، اس کی زندگی بھی، اس کی ذات بھی ایسے بالکل برہنہ دین سے خالی ہے۔ فرمایا
کہ ان مہینوں کی قدر کرے، عبادت میں من لگائے، کوششیں کرے، محنتیں کرے، اللہ رب العزت ہرے ہرے پتوں کو اس کی زندگی میں ڈالنا شروع کر دے گا۔ اس کی جو زندگی دین سے دور تھی، اب وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لگنا شروع ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا دل بالکل ہرا ہو جائے گا، جس طرح ہم جھاڑ کو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہرا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کھلتا کھلتا اس کا دل جب شعبان کے مہینے کی بھی وہ قدر کر لے گیا تو سمجھ لو کہ اس کے اندر جو صحیح معنوں میں دین آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ اب وہ مہینہ ہے کہ انسان جب جھاڑ کو صحیح طریقوں میں سیراب کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہر طریقے سے، اب جب اس میں پک کر کے پھل آتے ہیں اب سوچتا ہے یہ توڑنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو نکال کر کے، اور سمجھ لو کہ وہ پھل جو توڑنا ہے وہ صرف مومن بندہ ہی توڑ سکتا ہے، وہیں سے اس کی محنت شروع ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ باتیں جو آپ حضرات کو بتائی جاتی ہیں، مثال میں سمجھائی جاتی ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہر فرد اپنی زندگی کی، اپنے اندرونی کے حالات کو جان سکتا ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ آپ کے اندر دینی جذبات کیا ہیں، آپ کے اندر سنتوں کی احترامی کیا ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنی محبت ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہر انسان اپنے آپ کا ذمہ دار ہے، وہ کتنا اپنے آپ میں سمجھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام وقت سمجھنے کے ہیں، اور رمضان المبارک کا جب مقدس مہینہ پائیں ہم تو اس میں اپنی مغفرت کے تمام طریقے ہم اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے گا۔ یہ اوقات، یہ جو وقت ہے ہمارے لیے، یہ جو ٹائم کو اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا اور ہماری زندگی کو صحیح معنوں میں وہاں تک پہنچا دیا، تو ہم اس کی قدر کر لیں، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، اور بالکل ادھیڑ عمر کا ہو، ہر ایک کے سوچنے کے لیے چیز ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو میری عمر 16-17 سال کی ہے، مجھے تو ابھی 70-80 برس تک جانا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ادھیڑ عمر والا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی 80 برس تک پہنچنا ہے، اور بوڑھا تو لمبی لمبی امیدیں لگاتا رہتا ہے کہ بھائی ابھی تو مجھے 1 سال اور جینا ہے، 2 سال اور جینا ہے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر فرد کے اندر یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں دل کے اندر۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ سوچتا ہو کہ میں شام کو مر رہا ہوں، بالکل کوئی نہیں سوچتا۔ اگر اس کو پتا ہو جائے کہ میں شام کو مر جاؤں گا تو اس کے دل کی جو اندھیریاں سب دور کر لے۔ لیکن کوئی موت آنی ہے، ہر ایک کو یقین ہے، لیکن کب مرنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ سب اپنی لمبی لمبی امیدیں باندھ کر کے بیٹھے۔ اس لیے یہ تمام اوقات اللہ رب العزت نے ہم کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے لیے مغفرت کے دروازے اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے لوگوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کر دیا ہے، ہم نے تم کو صرف تم اپنے پیٹ پالنے کے لیے پیدا کر دیا ہے، کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ عبث ہے تمہاری زندگی؟ نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ عبث نہیں ہے، یہ تمہارے کام کی چیز ہے، تم کو ہم جنت میں پہنچانے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آج اگر اس بات کو نہیں سمجھو گے تو کل رونا پڑ جائے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم گمان میں یہ ہو کہ اللہ نے ہم کو بیکار میں پیدا کر دیا ہے۔ میرے بندو یاد رکھنا اور اپنے دل کے گہرائیوں میں اس بات کو اتار لینا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ایک نہ ایک دن تم پھر میرے پاس مر کر کے واپس ہو گے۔ اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرما دیا کہ تم جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو، لیکن ایک دن گھوم کے ہمارے پاس آؤ گے، ہم ایک ایک سیکنڈ کا بدلہ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا، لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، کہ لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے
5 چیزوں کو تم اپنے لیے غنیمت سمجھو، اپنے لیے اللہ کی طرف عطا کردہ چیز سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اس وقت کی قیمت کو سمجھایا کہ غفلت کے چادر کو پھاڑو، پھینکو اس کو جو حقیقت ہے، اور غفلت کے چشمے کو اتارو جو حقیقت ہے، اس چیز کو تم دیکھو۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، کہ موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے اس کی قدر کرو، اس کی قیمت کو سمجھو۔ اب قیمت کا کیا سمجھنا ہے؟ کہ خوب مالدار بن جائے، خوب پیسے والے بن جائے، اس لیے کہ کامیابی آج کل دنیا والے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی پہلے بہت غریب انسان تھا، یہ تھیلے میں لے کر کے گلیوں میں بیچتا پھرتا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خربوں کا مالک بن گیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، چاہے اس کی زندگی میں نماز اور جمعہ بھی نہ ہو، اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی غفلت کا شکار ہوگا۔ چھوٹا موٹا مزدور لیبر انسان تو اور نمازیں تو چھوڑ بیٹھا، جمعہ میں کہیں بھی ہوگا چھٹی لے کر کے آ جائے گا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن بڑا آدمی جو ہوگا اس کو توفیق نہیں ملتی، وہ ایئر کنڈیشن چھوڑ کر کے وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اور اگر وہ نکلے گا تو سوچے گا کون سی مسجد ایئر کنڈیشن ہے وہاں چلو، پھر وہ اپنے ایئر کنڈیشن کار سے وہاں جا کر کے فیشن میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ کے تو پھر واپس آ جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ یہ 2 رکعت جمعہ کی کسی طرح چھوٹی چھوٹی دعا پڑھ کے ختم ہو، میں بغیر دعا مانگ کے جلدی اپنے آفس میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ جتنا بڑا ہوگا اتنا دین سے دوری کا سبب بنے گا۔ اگر اس کے زندگی میں دین نہیں ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قیمت اور اس کی قدر کو سمجھو۔ حیاتک قبل موتک، فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے زندگی کو صحیح معنوں میں اس کی قدر و قیمت کر لو۔ اب موت کب آئے گی؟ ہم کو ہر لمحہ، ہر شخص کو ہر لمحے میں ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میری زندگی کب اللہ اپنے پاس لے لے اور ہم بالکل مردہ بن جائیں۔ اس وجہ سے جب یہ فکر ہو جائے گی تو ہم ہر وقت اس موت کی فکر میں لگے رہیں گے اور اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ اور قدر و قیمت کا سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ اللہ کے دین پر چل کر کے حرام کو چھوڑ کر کے حلال طریقے سے ہم روزی کمائیں۔ کتنا بھی مال بنا لو، اللہ مال کو کمانے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگاتا، صحیح طریقہ ہونا چاہیے، صحیح طریقہ ہونا چاہیے، صحیح خرچ ہونا چاہیے۔ یہ طریقے کو چل کر کے اگر انسان کتنا بھی بڑا آدمی بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اور دنیا کی ترقی سے نوازیں گے اور آخرت میں۔ اور دوسری چیز فرمائی وصحتک قبل سقم، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کر لو۔ بیماری کے آنے سے پہلے وہ حضرات جو دیندار بھی ہیں، ان کے دل میں دین کی طرف بھی ہے، لیکن بیچارے مسجد آنا چاہتے ہیں، نہیں آ سکتے۔ اللہ نے ایسا مرض ان کو دے دیا، ایسے ان کی تکلیفوں کو دے دیا کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں، کوئی کرانے والا کراتا ہے، پھر وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دن جب آئے اس سے پہلے جب اللہ تمہیں صحت دے، اللہ تمہیں ہر بیماری سے پاک رکھے، اس وقت تم اگر عبادت میں رہو گے، اللہ سے دعاؤں کو کرتے رہو گے تو اللہ تم کو وہ توفیق عطا کرتا رہے گا کہ تم اچھے انداز میں تم اپنے بڑھاپے میں گزار سکتے۔ اور فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، انسان زیادہ مشغول نہیں ہے، بزی نہیں ہے، فراغت میں ہے، اس کے پاس اوقات ہیں، اس قدر اس وقت کی قیمت کر لے، اس قدر کو سمجھ لے کہ ہم ایک کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں ہم جا کر کے نمازیں ادا کرنے والے ہوں، اور کچھ قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت مل رہا ہو تلاوت کے لیے، اور یہ تمام چیزیں ہم کو مل رہی ہوں، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ ادا کر کے شکر ادا کرتے رہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اتنی
مشغولیت نہ ہو، اور اس مشغولیت میں ڈوبنے سے پہلے جو فراغت کا وقت اللہ نے دیا ہے اس کی قدر و قیمت کر لو، اور فرمایا وَشَبَابِكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور اپنی نوجوانی کی حالت کی قدر کر لو اس وقت کی بڑھاپے کے آنے سے پہلے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اس کی بھی قدر کر لو۔ اور پانچویں چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ فقر و فاقہ آنے سے پہلے جو اللہ نے تم کو مال و دولت دیا ہے اس مال و دولت کو تم صحیح معنوں میں سنبھال کر کے اس معنی رکھو کہ فضول خرچی نہ ہو، غریبوں محتاجوں کا اس میں امداد ہو، تمام طریقے کی اپنی آسانیاں اپنے لیے پیدا کرو، دینی راستوں پہ خرچ کرنے والے بنو، یہ چیز ہے۔ ورنہ وہ پیسہ تم رکھو گے اور پتہ لگا کہ وہ بینک بھاگ گئی، ڈوب گئی، اور تم نے جو بلڈنگ بنا رکھی تھی وہ نیست و نابود ہو گئی، یا کسی طرح حکومتی اعتبار سے اس پر کوئی شکنجہ کر دیا گیا، آپ بالکل فقیر بن گئے، آپ تنگ دست بن گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے جب غنی ہیں آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس دولت کا بھی صحیح معنی میں قدر کر کے تم دنیا میں زندگی گزارو، اللہ رب العزت تم کو تمام اخروی چیز بھی نوازے گا، تمام خوشیاں وہاں کبھی عطا کرے گا، اور دنیاوی اعتبار سے خوشحال رکھے گا۔ یہ چیزیں ہیں میرے دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، ہر قدم پر اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے، اور اپنے بندوں کی طرف سے ہونے والی نیکیوں کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب نیک بن جائے، میرا بندہ کب میرے راستوں پر آ جائے۔ اللہ ایک ایک لمحہ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے میرے دوستو۔ مہینوں کو دے کر کے، وقت کو دے کر کے، تمام فضیلتیں ہم کو سمجھا کر کے اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ میرے دوستو یہ جو اوقات ہیں ہم ان کے صحیح معنوں میں قدر کریں، اور ہم اپنے دل کی ظلمت کو جانتے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں بے دینی ہے اس کو دور کریں، اور اللہ کے راستوں میں چل پھر کر کے اپنے دین کو بھی مضبوط کریں، اپنے گھر کو بھی دین سے اجاگر کریں۔ یہ تمام